دونوں کے درمیان جھگڑا تو پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن آج اس جھگڑے نے بہت زیادہ شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ بیوی نے کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اب، اور میاں نے بھی کہہ دیا کہ میں تمہاری شکل دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکا ہوں، تم بھی نکل جاؤ اس گھر سے۔ اسی غصے میں آ کر بیوی نے اٹھ کر اپنی امی کو فون کر دیا اور کہنے لگی کہ میں اپنے بچوں کے سمیت آپ کے گھر آ رہی ہوں۔ ماں نے جب یہ سنا تو اپنی بیٹی کو سمجھانے لگی اور کہنے لگی کہ میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گھر میں اپنے میاں کے ساتھ خوش رہو، کوئی بات نہیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہو ہی جاتا ہے۔ کہنے لگی کہ پہلے تمہاری بڑی بہن اپنے بچوں سمیت طلاق لے کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی اسی طرح ناراض ہو کر آئی تھی۔ ماں نے بھی اس کو لال جھنڈا دکھا دیا۔ ماں کی باتیں سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، وہ بہت دیر تک روتی رہی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ کچھ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، ایسے جیسے اس کے دل کا غبار نکل گیا ہو۔ پھر وہ اٹھی اور اپنا منہ دھونے کے لیے چل پڑی۔ پھر وہ بیٹھ کر سوچنے لگی تو اسے سمجھ آئی کہ جھگڑا تو اس نے خود ہی شروع کیا تھا۔ اس نے اپنا موڈ ٹھیک کیا اور میاں کی پسند کا قورمہ بنانا شروع کر دیا، کیونکہ میاں صاحب قورمہ بہت شوق سے کھاتے تھے۔ اس کا ارادہ میاں کو خوش کرنے کا تھا، اس لیے کہ وہ صبح ناراض ہو کر گئے تھے، اور اس کے ساتھ اس نے ان کی پسند کی ربڑی والی کھیر بھی بنائی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کھیر دے کر اور خوش ہو جائیں گے اور صبح والی ساری تلخی ختم ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ خوشگوار موڈ کے ساتھ اپنے میاں سے ملی اور انہیں اچھے طریقے سے چائے پیش کی۔ اس کا اچھا موڈ دیکھ کر میاں کا بھی سارا غصہ ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے مل کر مزے سے کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران میاں نے اپنے صبح والے رویے کی معافی مانگی اور کہنے لگا کہ کبھی کبھی جذبات میں آ کر منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکل جاتی ہیں۔ وہ بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہوئی۔ اس کے بعد دونوں خوشگوار موڈ میں بچوں کو لے کر باہر چلے گئے۔ رات کو جب وہ عشاء کی نماز کے لیے بیٹھی تو اس نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کا بھی، جس نے اس کا گھر اجڑنے سے بچا لیا۔